عورت کا اذان کے فوراً بعد نماز پڑھنا کیسا ہے؟ عورت کو کتنی دیر بعد نماز پڑھنی چاہیے؟ کیا اذان کے فوراً بعد نماز پڑھنے سے عورت کی نماز نہیں ہوگی؟ نماز کے دوران اگر ہوا خارج ہو تو کیا کیا جائے؟ کیا اذان کے ٹائم عورت کے لیے سر ڈانپنا ضروری ہے؟ اگر نہ ڈانپے تو کیا گناہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کو وقت پر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عبادت ہے۔ نماز کا جو وقت مقرر ہے اسی وقت میں ادا کرنی چاہیے۔ بعض اوقات کام کی وجہ سے جلدی نماز پڑھنے سے دیگر نمازی حضرات جو وقت کے پابند ہیں ان کے لیے مشکل ہوگی، اس لیے نماز اپنے مقررہ وقت پر پڑھنی چاہیے۔ مغرب کی نماز کے علاوہ باقی تمام نمازوں میں اذان اور نماز کے درمیان ایسی 2 یا 4 رکعات کی مقدار فصل کرنا مستحب ہے جس کی ہر رکعت میں 10 آیتیں پڑھی جا سکیں، اور ہمیشہ آنے والے نمازیوں کے لیے نماز کے مستحب وقت کی رعایت کرے تاکہ کھانا کھانے والا کھا پی کر فارغ ہو جائے اور قضائے حاجت کرنے والا اپنی ضروریات سہولت کے ساتھ پوری کر کے فارغ ہو کر جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے۔ عام طور پر مساجد میں نماز ظہر، عصر اور عشاء میں 15 سے 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے۔ یہ مناسب وقفہ ہے۔ نیز نماز فجر میں اسفار کا حکم ہے، اس لیے فجر کا مستحب وقت یہ ہے کہ نماز فجر ایسے وقت میں ادا کی جائے کہ خوب روشنی پھیل جائے، اور اتنا وقت ہو کہ اگر کسی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے تو وضو کر کے فجر کی نماز دوبارہ وقت کے اندر سنت کے مطابق ادا کی جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وقت پر نماز پڑھنا۔ انہوں نے پوچھا کہ پھر کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، والدین کی فرما برداری کرنا۔ انہوں نے پوچھا پھر کون سا؟ تو آپ نے جواب دیا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ نے مجھے ان کاموں کے بارے میں بتایا، اگر میں مزید پوچھتا تو آپ اور بھی بتاتے۔ 5ویں نمازوں کا وقت مقرر اور محدود ہے۔ جب وقت نکل جاتا ہے تو نماز فوت ہو جاتی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کو یہی بات پسند ہے کہ نماز کو اس کے محدود وقت میں ادا کیا جائے، نہ کہ قضا کر کے مقرر وقت کے بعد پڑھی جائے۔ ابن بطال فرماتے ہیں کہ نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا تاخیر سے ادا کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ پیارا عمل ہونے کے لیے مستحب وقت کی شرط لگائی گئی ہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرض نماز کی ادائیگی پر کوئی زور بھی نہیں لگتا اور درجہ بھی بہت بڑا ہے، چنانچہ آدمی اس کے باوجود جان بوجھ کر اسے ضائع کرتا ہے تو وہ اس کے علاوہ اشیاء کو زیادہ ضائع کرنے والا ہوتا ہے۔ نماز کو وقت سے مؤخر کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان نمازیوں کے لیے افسوس اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ مصلین سے مراد وہ لوگ ہیں جو پہلے پابندی سے نماز پڑھتے رہے، پھر کبھی کبھار سست ہو جاتے یا نماز پڑھنا چھوڑ دیں یا نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا نہیں کرتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک وہ لوگ مراد ہیں جو نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کرتے ہیں، اور ابو العالیہ فرماتے ہیں اس کے تحت وہ لوگ آتے ہیں جو وقت پر نماز ادا نہیں کرتے، نہ ہی رکوع و سجود پورا کرتے ہیں۔ ساہون کا مطلب ہمیشہ یا اکثر اول وقت کے بجائے آخری وقت میں نماز ادا کرنا، یا نماز کے ارکان اور شروط کو شریعت کے مطابق ادا نہ کرنا، یا نماز میں خشوع اور تدبر کا نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے۔ یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، اس سے مراد منافقین ہیں
کہ جب وہ لوگ تنہا ہوتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ وہ اس کے فرض ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے، اور جب وہ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو نمازی بنتے ہیں، اپنے آپ کو نمازی ظاہر کرتے اور انہیں دکھانے کے لیے اٹھ بیٹھ لیتے ہیں، اور حقیقت میں یہ لوگ نماز سے غافل ہیں۔ نماز سے غافل رہنے والوں کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو عنقریب وہ جہنم کی خوفناک وادی سے جا ملیں گے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں، درمیان میں ڈگمگا رہے ہیں، نہ ان کی طرف اور نہ ان کی طرف، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں جس کا مسیح دجال سے بھی زیادہ میرے نزدیک تم پر خوف ہے۔ ہم نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شرک خفی ہے۔ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اس وجہ سے طویل کرتا ہے کہ دوسرا شخص اسے نماز پڑھتا دیکھ رہا ہے۔ علماء امت کا اتفاق ہے کہ فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ شریعت اسلامیہ میں زنا کرنے، چوری کرنے اور شراب پینے سے بھی بڑا گناہ نماز کا ترک کرنا ہے، لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر نماز وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے، اور اگر کوئی نماز وقت پر ادا نہ کر سکے تو اسے پہلی فرصت میں پڑھنی چاہیے۔ ہماری اور ہمارے علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کی کوشش و فکر کریں کہ امت مسلمہ کا ہر فرد وقت پر نماز کی ادائیگی کرنے والا بن جائے، اور ہماری نمازیں خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا ہوں، کیونکہ اسی میں ہماری اور تمام انسانوں کی آخروی کامیابی پوشیدہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کو بھول جائے تو جب اس کو یاد آئے فوراً پڑھ لے، اس کا سوائے اس کے کوئی کفارہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نماز قائم کرو میری یاد کے واسطے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جہنم میں خوفناک وادی ہے، ویل نامی، جس سے جہنم خوار میں پناہ مانگتا ہے۔ یہ اس شخص کا ٹھکانہ ہوگی جو نماز کو وقت گزار کر پڑھتا ہے، اللہ کریم اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا، اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت مٹا دے گا، ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا مرے گا، مرتے وقت اسے اتنی پیاس لگے گی کہ اگر سارے دریاؤں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ اب بات کرتے ہیں کہ اذان کے فوراً بعد نماز پڑھنا کیسا ہے۔ نماز کا وقت داخل ہوتے ہی نماز پڑھنا جائز ہو جاتا ہے۔ اذان تو نماز کا وقت داخل ہونے کے اعلان کے لیے اور باجماعت نماز کی طرف دعوت دینے کے لیے ہوتی ہے، اس لیے خواتین اپنے گھروں پر نماز کا وقت داخل ہوتے ہی نماز پڑھ سکتی ہیں، چاہے اذان نہ ہوئی ہو، لیکن مردوں کو تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت موقدہ اور واجب کے درجہ میں ہے۔ نماز کے دوران عورت کے لیے پورے بدن کو ڈھکنا ضروری ہے، چہرے کے علاوہ اس کا پورا جسم واجب الستر ہے۔ اگر اس کے پاس محرم موجود ہو، جب وہ تنہا نماز پڑھ رہی ہو تو وہ نماز کے دوران چہرے پر پردہ نہیں کرے گی۔ اگر وہ غیر محرم مردوں کی موجودگی میں نماز پڑھ رہی ہو تو وہ نماز کے دوران اور نماز علاوہ بھی چہرے کا پردہ کرے گی، کیونکہ چہرہ واجب الستر ہے۔ ہاتھوں اور پاؤں کو نماز کے دوران ہر صورت میں ڈھکنا ضروری ہے،
خواہ غیر محرم مرد موجود ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ نماز کے دوران چہرے کے علاوہ عورت کا پورا جسم واجب الستر ہے۔ نماز کا وقت ہو جانے کے بعد عورت کے لیے اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ اذان کا انتظار کرنا ضروری نہیں، البتہ اگر وقت کا پتہ نہ چلے تو اذان کا انتظار کرنا چاہیے۔ نماز کے دوران اگر ہوا خارج ہو تو اس کے نتیجے میں کیا کیا جائے؟ کیا نماز کو فوری طور پر منقطع کیا جائے یا پھر نماز کو جاری رکھا جائے؟ نماز کے دوران ہوا خارج ہونے سے آپ کو کیا ملتا ہے اور آپ کے لیے اس کے بدلے میں کیا ہے؟ نماز دراصل انسان کی اللہ رب العالمین سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اس رب سے جو انسان کو پیدا کرنے والا ہے، اس کو پالنے والا ہے اور رزق عطا کرنے والا ہے۔ نماز کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں دیا اور کہا کہ نماز کو قائم کرو، یعنی نماز قائم کرنا اس طرح لیا جاتا ہے کہ قائم کی ہوئی چیز کبھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ روزانہ 5 مرتبہ جب مؤذن آپ کو مسجد کی جانب پکارے تو اللہ کی بارگاہ میں جا کر پیش ہو جائیں اور اس بات کو اپنے ذہن میں رکھا جائے کہ دراصل آپ اللہ کے گھر جا رہے ہیں۔ اللہ کو آپ کے سجود، آپ کے قیام اور رکوع کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کے دل کے اندر جو تقوی موجود ہے کہ آپ دنیا جہاں کے رب بلکہ تمام جہانوں کے رب کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین انسان کا وہ ایمان اور تقوی دیکھنے والا ہے۔ جب کسی انسان کے دل کے اندر یہ خیال بیٹھ گیا کہ وہ ایمان کی حد تک بیٹھ گیا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا، اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے کچھ آداب ہیں اور ان کو جان لینا انتہائی ضروری اور لازمی ہے، ورنہ یہی عبادت آپ کے لیے پکڑ کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اگر ان آداب میں کوتاہی کی جائے تو یہ معاملہ بخشش کی بجائے گناہ کا بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ان تمام آداب کو جان لینا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ نماز کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا جائے وہ پاک اور صاف ہونی چاہیے، اور جس جگہ کھڑے ہو کر نماز ادا کریں وہ روشنی سے متواتر ہو اور آپ کا رخ قبلہ شریف یعنی خانہ کعبہ کی طرف ہو۔ انسان کے بدن پر کسی قسم کی کوئی گندگی موجود نہ ہو، کپڑے پاک صاف ہوں اور جسم پاک ہو، اور ہر نماز سے پہلے وضو کر لینا لازمی ہے۔ وضو کے چند فرائض ہیں جن کو پورا کرنا لازمی ہے، ورنہ ان کے بغیر وضو پورا نہیں ہوگا، اور اگر کسی شخص کا وضو نہ ہو اور وہ نماز کے لیے مسلے پر کھڑا ہو جائے تو نتیجہ نماز بھی نہیں ہوگی۔ چنانچہ جب وضو بنا لیا جائے اور شخص نماز ادا کرنے کی نیت کر لے تو اپنے اس وضو کا خیال رکھے، کیونکہ اگر وضو ٹوٹ گیا تو اس کے نتیجے میں بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس سلسلے میں سب سے اہم مسئلہ اور سب سے اہم سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر نماز کے دوران ہوا خارج ہو تو اس کے نتیجے میں انسان فوری طور پر نماز سے الگ ہو جائے یا پھر نماز کو جاری رکھا جائے۔ اگر اس حوالے سے پہلے ایک واقعہ پیش کر دیا جائے تاکہ اس امر کی حقیقت کا آپ کو اندازہ ہو جائے۔ بتایا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں 3 افراد نماز تراویح ادا کر رہے تھے، یوں کہ ایک شخص ان میں امامت کروانے والا اور دیگر 2 مختلف تھے۔ ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر یہ نماز تراویح ادا کر رہے تھے، اور وہاں جب ایک شخص کی ہوا خارج ہوئی تو اس کی بدبو پورے کمرے میں پھیل گئی، یعنی کہ تینوں افراد کو اندازہ ہو چکا کہ کسی ایک شخص کا وضو ٹوٹ گیا ہے، لیکن شرمندگی کے باعث ان میں سے کوئی ایک شخص بھی نماز تراویح سے الگ نہ ہوا اور یہی 20 رکعت نماز ادا کی تاکہ اسے شرمندہ نہ ہونا پڑے اور کسی کو اندازہ نہ ہو کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ لہٰذا یہ ایک انتہائی شرمناک عمل تھا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ فوری طور پر امام کی طرف سے رائے دی جاتی کہ تینوں افراد دوبارہ وضو کر دے تاکہ وہ پردہ بھی رہ جاتا، جو کہ دین کا حکم ہے کہ پردہ ڈالا جائے اور نماز بھی ادا ہو جاتی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ لہٰذا یہ جان لینا ضروری ہے
کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا عمل ہو جائے کہ آپ کا وضو ٹوٹ جائے اور آپ حالت نماز میں ہوں، تو کیا اگر آپ صف کے اندر موجود ہیں اور صف بھی پہلی ہو تو آپ اس صف کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائیں اور دوبارہ وضو کر کے نماز مکمل کریں۔ علماء اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ اگر وضو ٹوٹ جائے تو فوری طور پر نماز سے الگ ہو جائیں، دوبارہ وضو کریں اور نماز میں شامل ہو جائیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قح یا ہوا خارج ہونے کے نتیجے میں جو بھی شخص نماز ادا کر رہا ہے اسے چاہیے کہ فوری طور پر نماز سے الگ ہو جائے، دوبارہ وضو کرے اور اس دوران کسی سے بات نہ کرے اور پھر نماز میں شامل ہو جائے۔ جو رکعت رہ جائے اس کو بعد میں ادا کرے اور باقی نماز مکمل کرے۔ یعنی دین اسلام کے اندر موجود نہیں ہے کہ نماز ادا کرتے ہوئے کوئی شخص ہوا خارج ہونے کے اس عمل کو محسوس کر لے تو نماز کو جاری رکھے، بلکہ نماز سے الگ ہونا اور دوبارہ وضو کر کے نماز ادا کرنے کا حکم اسلام کے اندر موجود ہے۔ اس حوالے سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر یہ محسوس کر لے کہ اس کی ہوا خارج ہوئی اور اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے نماز سے الگ ہو جائے۔ اس سے تاثر یہ ملے گا کہ اس شخص کی نکسیر پھوٹ گئی ہے۔ خون نکلنے کی صورت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ جب کوئی شخص ناک پر ہاتھ رکھ کر جب نماز سے الگ ہوگا تو دیگر تمام افراد یہی سمجھیں گے کہ اس کی نکسیر پھوٹی، اس کے ناک سے خون نکل رہا ہے، جس کے باعث دوبارہ وضو کر کے نماز میں شامل ہو گیا۔ یوں کسی بھی شخص کو شرمندگی سے بچایا جا سکتا ہے، اور دین اسلام کا جو حکم ہے کہ دوسروں کے عیب پر پردہ ڈالا جائے اس طرح پورا کیا جا سکتا ہے۔ اذان کے وقت عورت کے لیے سر ڈھانپنا ضروری نہیں، لہذا اگر کوئی خاتون اذان کے وقت سر نہ ڈھانپے تو وہ گناہ گار نہ ہوگی، لیکن احترام اذان کی وجہ سے اس کا اہتمام کر لینا اچھی عادت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔